حکومت قائم ہو گئی اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ الٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے، ظاہر سے بغاوت ہی سمجھا جائے گا۔ اگر ادھر سے معاملات کو دیکھیے تو یہی تصویر بنتی ہے، اور اگر ان کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا واقعتاً صورتحال ایسی تھی، قاعدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا، کوئی دستور بن چکا تھا، کوئی ضابطے طے ہو چکے تھے، جو صورتحال میں سیاسی تغیرات آئے تھے، کیا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ضابطہ بنا دیا گیا تھا، کوئی لیڈرشپ متعین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں، اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، یعنی اگر ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی، وہ سب خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ سیرت، کردار، مجسم اخلاقیات، جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے، جس طریقے سے اللہ کے حدود کی پیروی کی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعے پر مبنی ہے، جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی۔ لیکن سیاسی لحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فی الواقع حکومت کا انعقاد ہو گیا، تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ضابطہ اور قاعدہ آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی انتخابات ہو گئے ہیں، حکومت قائم ہو گئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، یا یہ طے تھا کہ فلاں فلاں لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی، اس نے انتخاب کر دیا ہے۔ وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انتخاب کیا تھا، یعنی جو رہ گئے تھے باقی۔ لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ انعقاد باعث نزاع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا، دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا، کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو یہ رائے قائم کر لینی چاہیے؟ ایسا نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اقدام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں۔ یعنی جس وقت ایک نزاع کی سی صورت پیدا ہو جائے، معاملات مشتبہ ہو جائیں، تو اس میں ہمارے اکابر اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے کام لینا چاہیے، حتمی فیصلہ صادر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک نزاعی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس نزاعی صورتحال میں ایک کو اپنے تجزیے کے لحاظ سے حق پر مان کر دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے۔ مان لینا چاہیے کہ صورتحال اتنی واضح نہیں تھی، جس میں سیدنا علی بھی چونکہ ایک پرانی روایت پر کھڑے ہیں تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک تعبیر کریں معاملے کی اور یہ کہیں کہ میری خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے جس طرح کے پہلوں کی ہوئی تھی، اور سیدنا امیر معاویہ بھی بدلی ہوئی صورتحال میں اس سے مختلف رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نیت اور محرکات کو اگر چھوڑ دیں تو یہ صورتحال ہے۔ اس زمانے میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے انتخابات ہوتے ہیں، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرے لگے ہوئے، سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت کوئی دستور پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آج میں حتمی فیصلہ کر دوں، کوئی لکھا ہوا آئین موجود ہے۔ یعنی ایک سیاسی صورتحال میں قریش کے بارے میں حضور کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، اس کے پیچھے پورے عرب کی تاریخ موجود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، وہ اسٹیبلش ہسٹری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو فیصلے ہوئے اسی وجہ سے مانے گئے، قبول کیے گئے، اور کن لوگوں نے فیصلے کیے؟ اس نئی لیڈرشپ نے جو پیدا ہوئی تھی۔ لیکن کیا وہ نئی لیڈرشپ ابدی ہو گئی تھی؟ تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی سیاسی صورتحال میں آئی ہے۔ اس تبدیلی کا ادراک کر کے اگر مثال کے طور پر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا سیدنا عثمان کے زمانے میں کہ اب آنے والوں کا انتخاب کیسے ہوا کرے گا، کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ کیا کوئی قاعدے طے کر دیے گئے تھے؟ آپ ایک روایت کا حوالہ دے رہے ہیں، سیاسی حالات کے تغیر میں ایک دوسرا آدمی اس روایت کو مؤثر نہیں مان رہا، تو دونوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر ان کی نیت اور محرکات کو طے کیے بغیر اس کو ایک نزاع کے طور پر مان لیجیے۔ یہی وہ بات ہے جو اس طرح بتائی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم کوئی حتمی رائے دے کر ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ یعنی سیدنا معاویہ صحابی ہیں، ہمارے لیے ان کا احترام واجب ہے، ان کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک خلیفہ راشد کا قتل ہوا ہے، آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ حادثہ اگر دارالحکومت میں ہو جائے کتنی افواہیں پھیلیں گی، حالات میں کیا کیا پہلو ہیں جو زیر بحث آ جائیں گے۔ آج کے زمانے میں آپ سکوت ڈھاکہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں، آپ لال مسجد کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں،
اس دور حاضر میں آپ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ وہاں کتنی خواتین مری بھی یا نہیں مری، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے مارے گئے، ہمارے کتنے فوجی کام آئے یا شہید ہوئے، بحث کر رہے ہیں نا یہ بات۔ آپ کے یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک حادثہ ہوا، کیسی سیاست اس کے اوپر ہوئی، یہ سب کچھ کے باوجود کیا میں یا آپ اس پوزیشن میں ہیں آج کے زمانے میں کہ ہم فیصلہ دے سکیں کہ اصل میں غلطی کس کی تھی؟ تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اگر ہم اپنی رائے قائم کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک غلط فیصلے پر ہمارے نقطہ نظر کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔ صحیح رویہ کیا ہے کہ صورتحال کو نزاعی مان لیا جائے، اور یہی اسٹیبلش ہسٹری بتا رہی ہے، یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں دو رائے نہ ہو سکتی۔ بھائی دھاندلی کا شور پڑ گیا ہے، آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لیڈر کے کرائے ہوئے انتخابات پر اتنی بڑی تحریک چل پڑی، فیصلہ آج بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو فیصلہ سنانے کا انداز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے، یہ ساری میں نے دراز لفظی جو کی تو اس لیے کی، اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے جو پھر ہم واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں۔ پس منظر کے لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کی نزاع ہوتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ مذہبی ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ تو کوئی بری سی بات ہے، یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تو حضرت علی اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عمر کے انتخاب کے وقت سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت بھی نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عثمان کے موقع پر حق سمجھتے تھے۔ تو ایسے لگتا ہے مذہبی ذہن کو یہ تو وہ اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرنا ہے۔ میرے نزدیک اس نقطہ نظر کی اصلاح ہونی چاہیے کہ یہ ایک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، بالقوہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، تو کیا ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، ان کے لحاظ سے تیاری کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی بنیاد پر اپنی جگہ سوسائٹی میں بنانا، یہ ممنوعات دین میں سے کوئی اخلاقی قباحت ہے اس میں؟ آپ کے ہاں جتنے بھی باصلاحیت لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم بننا چاہتے ہیں، وہ کسی معاملے پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، وہ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی ان کی مذمت کی ہے؟ اگر یہ اصول اختیار کر لیا جائے اور بالکل غلط اختیار کیا گیا ایک روایت کی بنیاد پر، وہ اصل میں کسی اقتدار یا منصب کا حریص ہونے سے متعلق ہے، وہ اخلاقی خرابی ہے۔ اپنے آپ کو کسی منصب کا اہل سمجھنا یا کسی خدمت کا اہل سمجھنا یا اس کے لیے اپنے آپ کو حق سمجھنا یہ کوئی بری چیز نہیں، اور میرے نزدیک اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا حقیقی عرض پیدا ہی نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیادت اور قیادت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، جیسے علم کے لیے پیدا کیا ہے، شعر کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک شاعر ہے، اعلیٰ درجے کا شاعر ہے، اپنی نظمیں غزلیں سنائے گا نہیں جا کے؟ کیا علامہ اقبال نہیں سناتے تھے؟ کیا غالب مشاعرے میں جا کے نہیں پڑھتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور ہو جلیل القدر صحابہ میں سے، ان میں سے کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں، تو میرے نزدیک یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی دوسرے درجے کا معاملہ نہیں، کسی لحاظ سے نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اگر اپنے بارے میں یہ خیال کیا کہ میں اس کے لیے موزوں نہیں ہوں، تو یہ بھی کمال دیانت تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے حق ہوں، لیکن کوئی خلاف قانون کام نہیں کرتا، کوئی خلاف آئین کام نہیں کرتا، کوئی خلاف دستور کام نہیں کرتا، عالمگیر اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے دین کی قائم کردہ اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، تو محض یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے تھی، یا اس کے لیے اپنے کسی خیال کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کسی طرح بھی کوئی دوسرے درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر اسی طرح کے حوصلہ مند لوگ ہیں جو لیڈرشپ کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں، سیاسی گروہ وجود میں آتے ہیں، اجتماعی نظم پیدا ہوتے ہیں، بڑے کاموں کی بنا پڑتی ہے۔ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو مذہبی ذہن اس طرح قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر ایسا سمجھتے تھے تو یہ ان کے خلیفہ راشد ہونے میں مانع نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا اسٹیبلش ہسٹری میں ان کی طرف سے کسی بغاوت کے آثار آپ کو ملتے ہیں؟ کیا عدم تعاون کی کوئی چیز ملتی ہے؟ کسی جگہ بتا دیجیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، یعنی آخری درجے میں احکام کے پیرو، ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار، الدین و النصیحہ کا شاندار نمونہ۔ سیدنا عمر جیسا شخص جب باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اقتدار کے کسی حریص کے لیے تو بڑا آسان موقع تھا کہ یہ جائیں باہر، اتنی بڑی شخصیت ہے، قبضہ کر لیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی کو اس چکی کو چلانا ہے۔ تو میں نے پوری کی پوری تاریخ میں دیکھیے، روایات میں بہت کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ تاریخ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے
اس میں ایک نہایت شاندار سیرت، ایک وہ سیرت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ ایک صحبت کی سیرت ہے، ساتھ دینے کا ایک عمل ہے، وہ بھی کمال پر ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کی ایک اسٹیبلش تاریخ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ بھی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک ایسے شخص کی طرف سے جو لیڈرشپ کے خصائص رکھتا ہے، جو لیڈرشپ کر سکتا ہے، جس کے پیچھے لوگ آ سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ داری، اس کی طرف سے کمال معاملت کا اظہار ہے۔ کوئی اس سے آگے اخلاقی تقاضا نہیں ہو سکتا جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پہ اقتدار سنبھالا ہے، پرانی روایت کے مطابق سنبھالا ہے۔ اس میں بھی آپ نہ ان کی نیت پر کوئی بات کر سکتے ہیں نہ محرکات پر، لیکن صورتحال اب اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما واضح ہے، چنانچہ نزاع پیدا ہوئی ہے۔ اور نزاع کے معاملے میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھیے کیا نزاع کے امکانات۔ ایک تو یہ نا کہ کسی آدمی نے اچھی بلی صورتحال تھی نزاع بنا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا، مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی قصور اور گناہ کے بغیر شہید کر دیا گیا ہے۔ جو ان کی فرد قرار داد جرم بیان کی جاتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ پرانی ٹریڈیشن کے مطابق ان لوگوں کی بنیاد پر بیعت لیتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیجیے ان روایات کو جو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جبر کیا یا اس طرح کا معاملہ ہوا، کیونکہ روایات کی پوری دنیا اس میں ہر طرح کا رتب و یابس ہوتا ہے۔ ان کے اپنے موقف کو لے لیں اسی روایت پر، لیکن وہ روایت اب سیاسی لحاظ سے استحکام نہیں رکھتی۔ ٹھیک، یہ ایک بالکل واقعہ ہے۔ اس لیے جب یہ واقعہ ہے تو ایک نزاعی صورتحال کے دوسرے فریق کے بارے میں مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی نیت طے کریں، اس کے محرکات طے کریں۔ اس طرح کی صورتحال میں گرد اتنی اڑتی ہے، میں نے آپ کو آج کی مثالیں دی ہیں کہ دو رائے ہو سکتی ہیں، اور جب دو رائے ہو سکتی ہیں تو دو طرح کے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس موقع کے اوپر دونوں کو بری ٹھہراتا ہوں، یعنی نیت اور محرکات پر کوئی حملہ نہیں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو ہر آدمی اپنے موقف کے لحاظ سے اقدام بھی کرے گا، اس میں بعض اوقات بڑے سے بڑا اقدام کرنا ہے۔ جو شخص ایک قدیم روایت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے وہ دفاع کرے گا نا جب اس پر حملہ کیا جائے گا، اور جو نہیں سمجھتے وہ اس کو معزول کرنے، اس جگہ سے ہٹانے، یا ان کے نزدیک اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ایک قبائلی تمدن میں اگر کوئی دستور موجود نہیں ہے، اگر کوئی قاعدہ طے نہیں ہے، کوئی دستاویز بن گئی تھی، کوئی قاعدہ ہو گیا تھا، کوئی الیکشن کمیشن موجود تھا، کوئی طریقے طے کر لیے گئے تھے، یعنی ایک قبائلی مزاج کے فیصلے جو ہو رہے تھے، ان فیصلوں میں نزاع متصور ہے، ہو سکتا ہے۔ جب نظام متصور ہے تو وہی رویہ صحیح ہے کہ ہم اس میں کسی کی نیت اور محرکات کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کسی پر تان و تشریح نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ ایک نزاعی صورتحال میں دونوں نے جس چیز کو اپنے لحاظ سے صحیح سمجھا اس کے لحاظ سے اقدامات کیے، بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا۔ اور پھر اس کو یاد کر لیجئے کہ اگر یہ خاندان اس میں اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے تو سیدنا علی بھی اگر اقدام کر رہے ہیں تو اس پر کوئی تان نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے بعد کے لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو کوئی تان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض یہ بنیاد کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، تو ذرا آج کے زمانے کی جمہوریت میں دیکھ لیجیے، یعنی کیا پیپلز پارٹی کے اندر سب سے زیادہ تقوی کے لحاظ سے اور سیرت و کردار کے لحاظ سے اور علم و دانش کے لحاظ سے بلاول ہی سب سے برتر ہے؟ اور کیا نواز شریف صاحب کے خاندان میں بھی یہی صورتحال ہے؟ اور کیا مفتی محمود صاحب کے رفقا کا بھی یہی معاملہ ہے؟ یعنی جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان سے نہ کوئی بڑا عالم ہے، نہ کوئی بڑا محدث ہے، نہ کوئی بڑا دین کا خادم ہے۔ دیکھیے سیاسی معاملات میں بسا اوقات ایک خاندان کے اندر ہی لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ یعنی یہ جمہوریت کے اندر، جمہوریت لوگوں کے اعتماد کا نام ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنے بڑے لوگ موجود ہیں، علم و دانش کے اعتبار سے ممتاز لوگ موجود ہیں، ان کے بال سفید ہوئے ہیں، اس میں وہ ایک نوجوان کی قیادت کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ یہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اس کو بہت اچھی طرح سے جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں غلط اور صحیح کی بحث ہم کسی اور موقع پر کریں گے، لیکن لوگ کس شخص پر جمع ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کے جمع ہونے کی بنیاد نہ تنہا علم ہوتا ہے، نہ تنہا تقویٰ ہوتا ہے، نہ تنہا دانش ہوتی ہے، نہ بزرگی اور عمر ہوتی ہے۔ لوگوں کے جمع ہونے کے اسباب بعض اوقات بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، اور وہ خاندانوں سے متعلق ہو کر ایک رومان بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس بنیاد تمہید کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد بہت سی گفتگو، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو اس پر مزید کرنے کی ضرورت ہے۔